ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ اب اگر کوئی عمل کرنا فرض ہے تو اس کے سیکھنے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، یعنی نماز کا سیکھنا بھی پھر اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے بچپن میں جو 2-4 باتیں نماز کے متعلق سیکھ لی تھیں بس وہی بڑھاپے تک چلتی آتی ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں مگر نماز نہیں سیکھتے۔ نماز کو سیکھنے کو شاید ضرورت ہی نہیں سمجھا گیا۔ اصل میں نماز کے سیکھنے کو کیوں ضرورت سمجھا جائے جب نماز کو پڑھنے کو ہی ضرورت نہیں سمجھا جاتا؟ تو اگر نماز کو پڑھنا ضروری سمجھا جاتا تو پھر نماز کو سیکھنا بھی ضروری سمجھا جاتا۔ جب نماز کا پڑھنا ہی ضروری نہیں سمجھا جاتا تو نماز کو سیکھے گا کون؟ اس لیے دیکھنے میں یہ آتا ہے بھری ہوئی مسجد میں بہت انگلیوں پر گنے جانے کے لائق لوگوں کو نماز یاد ہوتی ہے، ورنہ اکثر صفر ہے، ختم ہے کہانی۔ پھر چلاتے پھرتے ہیں کہ جی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہوگا ہم پر ظلم؟ جو ہم پر ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ بہرحال بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو خراب کر دیتی ہیں، آج ہم اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر ان کا معلوم نہ ہو کہ بھئی یہ چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، جن کو مفسدات الصلاۃ کہا جائے، یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیزیں، اگر ان کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر آدمی کی نماز ٹوٹ گئی اور بس وہ لگا ہوا ہے۔ دیکھو ایک چیز یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں اگر وہ فرض ادا نہیں کیے گئے، ان میں سے کوئی سا ایک فرض بھی چھوڑ دیا گیا تو نماز سرے سے ہوئی ہی نہیں۔ جس طرح سے کسی واجب کے چھوٹ جانے سے نماز میں کمی تو آ جاتی ہے لیکن سجدہ سہو کرنے کے ذریعے سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ مان لیے کسی آدمی کی نماز میں کوئی ایسی کمی ہو گئی کہ کوئی واجب تھا اور وہ واجب چھوڑ دیا تو وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ وہ واجب بھول سے چھوٹا، اگر اس واجب کو اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بھول سے چھوٹ گیا تو اس صورت میں یہ سجدہ سہو کرے گا اور نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے متعلق عرض کروں، سجدہ سہو کیا ہے؟ جب آدمی سے کوئی بھول سے واجب چھوٹ جاتا ہے تو وہ اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتا ہے اور 2 سجدے کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں سجدہ سہو کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ تحیات وغیرہ وہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر باقاعدگی کے ساتھ وہ نماز کو ختم کرتا ہے سلام پھیر کر۔ یہ سجدہ سہو ہے۔ اب کئی بار یہاں پہ بھی آدمی بھول جاتا ہے، کیونکہ ہم اصل میں پھر وہی والی بات ہے، ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا سر جس وقت سجدے میں ہوتا ہے ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز ہماری ایسی ہے تو سجدہ سہو بھی کیا کرے گا بیچارہ؟ سجدہ سہو کے بعد میں بھی وہی حال ہے کہ بعض اوقات سجدہ سہو کیا اس کے بعد بھی بھول ہو گئی، اب کوئی بات نہیں ہے، اب اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی کوئی چیز آپ سے چھوٹ گئی تو یہ جو سجدہ سہو آپ نے کیا ہے یہ تلافی کرے گا اور بس یہ کافی ہے، دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سجدہ سہو آپ کر چکے، اب اتحیات دروشی وغیرہ پڑھ کے نماز کو ختم کیجئے، نماز آپ کی مکمل ہو چکی۔ اب بھائی ایسا ہوا اتحیات کے بعد آپ سمجھتے تھے کہ اتحیات کے بعد ہم سجدہ سہو کے لیے سلام پھیریں گے اور اس کے بعد نماز کو 2 سجدے کر کے اتحیات وغیرہ پڑھیں گے اور نماز کو پورا کریں گے۔
لیکن ایسا ہوا کہ تحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کر یعنی سجدہ سہو کرنا بھول گئے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی یاد آیا، یعنی آپ تحیات پڑھنے کے بعد بھولے، آپ درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آ گیا آپ کو، یا اور آگے بھی دعائیں معصورہ وغیرہ ربنا آتنا یا جو بھی آپ پڑھتے ہیں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کے بعد میں یاد آیا، اس وقت بھی آپ سجدہ سہو کے طور پر اگر سلام پھیرتے ہیں اور 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے بیٹھ کر پھر تحیات وغیرہ پڑھتے ہیں تو نماز بے تکلف درست ہے۔ سجدہ سہو، اچھا سجدہ سہو کب کریں گے یہ بات ذہن میں رہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فرض چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا، دونوں فرض کیا ہے ویسے تو بہت ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن موٹے موٹا جیسے سجدہ، رکوع، قیام، قرات، یہ چیزیں ان میں سے ہم نے کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹ گئی تو نماز ختم ہو گئی، چاہے آپ کوئی سی بھی رکعت میں تھے، چاہے آپ امام کے پیچھے تھے۔ بعض اوقات ایسا سمجھا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں آپ تو بہت ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی غلطی ہو گئی، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا تو چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، فرض چھوٹ گیا تو نماز کو اب توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز تو ٹوٹ ہی چکی۔ اب تو بس یہ مہربانی کر لیجئے کہ دوبارہ سے نیت باندھ لیجئے، چاہے رکعت کوئی سی بھی ہے، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات فرض کے ساتھ ہے، جب فرض چھوٹا، جب اگر واجب چھوٹتا ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے آپ نے تب بھی نماز ختم ہوئی، اب سجدہ سہو سے کافی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بھول سے چھوٹا ہے، واجب بھول سے چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، چلتے رہیے، نماز کو پورے کرتے رہیے، اخیر رکعت میں جا کر سجدہ سہو کر لیجئے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعد میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، آج کل ہم الٹا سیدھا کھاتے پیتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانے والا ہمیشہ بیمار ملتا ہے۔ ہمارے یہاں بیماریوں کی وجوہات میں سے ساری وجوہات کو گنایا جاتا ہے، جو اصل وجہ ہے اس کو نہیں گنا جاتا۔ ہمارے یہاں بڑھیا کر کے کھانا بناؤ، بڑھیا کر کے سالن بناؤ ہوتا ہے، یا بڑھیا ہوٹلوں پر جا کے کھانے کا مزاج ہوتا ہے، پھر ٹیسٹ میں ذرا ٹھیک سے کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھی گیا پھر بھی چل رہا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے، اور پیٹ خراب تو دنیا بھر کی بیماریاں، اب نہ وضو چلنے کو تیار ہے، نہ کوئی اور نظام درست ہونے کو تیار ہے۔ اب پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، نماز پڑھنے کے درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ آپ مان لیجئے اگلی صف میں کھڑے تھے، اگر مسجد ابو بکر میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے یہاں تو ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ بھولے بسرے آپ لوگ بیچارے جمعے میں آ جاتے ہو، کوئی اس مسجد سے آیا، کوئی اس مسجد سے آیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علاوہ تو ماشاءاللہ ایک صف جس دن پوری ہو جائے اس دن ایسا لگتا ہے کہ آج بہت سارے نمازی ہیں۔ ذرا دائیں بائیں نگاہ ڈال کے دیکھو، غلطی سے کوئی محلے کا تو نہیں بیٹھا؟ کوئی ایک آدھ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ڈالو نگاہ، کوئی ایک آدھ آدمی محلے کا تو نہیں بیٹھا؟ تو جمعے میں یہ حال ہے تو فجر، مغرب، ظہر، عصر، عشاء میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ ایک بیچارے بسرو بھائی دکھائی دے رہے ہیں، ایک آدمی محلے کا جمعے کی نماز میں ایک آدمی محلے کا، چلو دو مان لو، ایک اور کوئی ہوگا بیچارہ۔ علاوہ ٹائموں میں کیا ہوتا ہوگا اسی سے اندازہ لگا لو۔ اب تم بھی نہیں آتے ادھر ادھر سے، تو یہاں تو امام صاحب دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے، بھئی کوئی ایک آدمی آ جائے، نماز ہو جائے۔ یہ جمعے کا یہ حال ہے تو علاوہ نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ سمجھیں بات کو؟ چلیے خیر، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔